أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے عزیز طلبہ، آپ لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. کیا سبھی لوگ ناشتہ کھائے؟ ماشاء اللہ. کیا کیا ہم لوگ پڑھ چکے؟ عقیدے میں ہم لوگ کیا کیا پڑھ چکے؟ یاد ہے کیا آپ لوگوں کو؟ پہلے سبق میں کس کے بارے میں ہم لوگ پڑھے؟ ایمان کے بارے میں پڑھے. ایمان کی کتنے باتیں پڑھے؟ 7 باتیں پڑھے. اس کے بعد کون سا سبق تھا بتائیے بیٹھے؟ ماشاء اللہ، اللہ پر ایمان لانا. ایمان کے پہلی بات ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ چرچے کیے، اللہ کون ہے. اس کے بعد نیکسٹ سبق کیا تھا؟ اچھے بچے، فرشتے پر ایمان لانا. فرشتے پر ایمان لانا. ایمان کی باتوں سے دوسری بات تھا فرشتوں پر ایمان لانا ہے. اور نیکسٹ سبق کیا تھا؟ نیکی اور بدی کا درج کرنا. کون درج کرتے ہیں یہ سب کچھ؟ اللہ رب العزت کو 2 ملائکہ ہیں. کیا ہے ان کے نام؟ رقیب اور عتید علیہم السلام. ایسے 2 فرشتے ہیں. ان کے ذمہ داری کیا ہوتا ہے بیٹے؟ وہ لوگ نیکی اور بدی درج کرتے ہیں. تو ان کے بارے میں بھی ہم لوگ چرچے کیے. فرشتوں کے بارے میں جب ہم لوگ چرچے کیے تو کتنے فرشتوں کے نام ہم لوگ پڑھ چکے ہیں؟ کتنے؟ ماشاءاللہ 10. وہ 10 ملائکے کے نام اور ان کے ذمہ داریاں بھی ہم لوگ اچھے سے سمجھے. اس کے بعد کون سا سبق تھا؟ کتابوں پر ایمان لانا. کتابوں پر ایمان لانا. اس میں ہم لوگ کتابوں کے بارے میں چرچے کیے. ٹوٹل کتنے کتابیں رہتا ہے؟ 4 ہیں. کیا کیا ہے بتائیے بیٹے؟ قرآن ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے. اور اس کے ساتھ صحیفے کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے. انبیاء علیہ السلام کے اوپر اللہ رب العزت صحیفے بھی اتارا ہے. کتنے صحیفے ہیں ٹوٹل؟ 100 ہے ماشاءاللہ. تو اس کے بارے میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے. نیکسٹ آخری ہمارا سبق قرآن شریف کے بارے میں تھا. قرآن شریف کس پر نازل ہوا ہے بیٹھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. اس کے ایک بہت بڑی خصوصیت کیا ہے؟ وہ قیامت تک رہے گی. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگا. اور پاک قرآن پورے دنیا والوں کے لیے اتارا گیا، مگر باقی پورے کتابیں کچھ لوگوں کے لیے کچھ زمانے کے لیے بھیجا گیا تھا. اور اس سے متعلق آداب بھی ہم لوگ پڑھ چکے. اوکے، انشاءاللہ آج ہمارا چرچا تدریبات ہے. کیا آپ لوگ ریڈی ہیں؟ ماشاءاللہ، جواب دینے کے لیے پورے ریڈی ہیں؟ اوکے. 4 مین سوالات ہیں. پہلا، جواب بتائیں. اس میں سے پہلا سوال، ہر زمانے کے انسانوں کی ہدایت دکھانے کے لیے نازل کی گئی کتاب کون سی ہے؟ ہر زمانے کے انسانوں کے لیے ان کے ہدایت کے لیے یہ کتاب نازل ہوا ہے، اس کے نام کیا ہے؟ قرآن
شریف ہے۔ اوکے، ماشاءاللہ۔ دوسرا، قرآن کی خصوصیات کیا کیا ہیں جو دوسری کتابوں کو نہیں ہے؟ تو قرآن کے خصوصیات کیا ہے؟ وہ خصوصیات دوسرے کتابوں کو نہیں ہے، بتائیے بیٹھے۔ اس کتاب کی کئی خصوصیات ہیں جو دیگر کتابوں میں نہیں۔ وہ تا قیامت کسی تبدیلی کے بغیر قائم رہے گی۔ وہ ہر زمانے کے انسانوں کی ہدایت دکھانے کے لیے نازل کی گئی۔ دیگر کتابیں صرف چند خاص لوگوں کے لیے ان کے زمانے میں اتاری گئیں، انہوں نے ان میں چند تبدیلیاں بھی لائے ہیں۔ قرآن نازل ہونے کے ساتھ ہی دیگر کتابیں اور صحیفے منسوخ ہو گئے ہیں، تو باقی پورے کتابوں کے احکام ختم ہو گئے، ابھی صرف قرآن کے احکام باقی ہے۔ اوکے، دوسرا پڑھیں، ایک ساتھ پڑھیں گے، کیا آپ لوگ ریڈی ہے؟ قرآن سے متعلق 5 سینٹنس بتا رہے ہیں، پڑھیے بیٹھے۔ قرآن کی تعظیم کرنی چاہیے، قرآن کو تعظیم کرنی چاہیے۔ قرآن کو ناپاک جگہ پر نہ رکھیں، قرآن کو ناپاک جگہ پر نہ رکھیں، صرف پاک جگہ پہ اس کو رکھ سکتا ہے۔ قرآن کو بلا وضو چھونا نہ کریں، قرآن کو بلا وضو چھونا نہ کریں۔ اوکے، قرآن کی طرف پیر نہ بڑھائیں، قرآن کی طرف پیر نہ بڑھائیں۔ قرآن کی تلاوت بلا قاعدہ نہ کریں، تو قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے قاعدہ ہم لوگ سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، اس کے لیے تجوید ہوتا ہے۔ تیسرا، پورا کریں، اس میں سے پہلا، قرآن شریف اللہ کا کلام ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے، اس کے باقی نازل کر دیا گیا۔ قرآن شریف اللہ کا کلام ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا گیا۔ اوکے، نیکسٹ، دوسرا، قرآن نازل ہونے کے ساتھ ہی کیا ہے، ادھر ڈیش منسوخ ہو گئے ہیں۔ قرآن نازل ہونے کے ساتھ ہی دیگر کتابیں اور صحیفے منسوخ ہو گئے ہیں۔ تیسرا، وہ تا قیامت ڈیش قائم رہے گی، وہ بولے تو قرآن شریف تا قیامت کسی تبدیلی کے بغیر قائم رہے گی۔ چوتھا سوال ہے، لکھیں قرآن کے علاوہ دوسری کتابوں کے نام، وہ بھی لکھیے، کیا کیا ہے وہ؟ تورات ہے، وہ کس پر نازل ہوا؟ ماشاءاللہ، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ دوسرا، انجیل ہے، وہ کس پر نازل ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ تیسرا، زبور ہے، وہ کس پر نازل ہوا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا۔ انشاءاللہ آپ لوگ اچھے سے پڑھیے، تدریبات اچھے سے سمجھیے اور پورے اسباق کو اچھے سے سمجھیے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔